السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين. فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والله جعل لكم من بيوتكم سكنا
اور اللہ احکم الحاکمین نے تمہارے گھروں کو تمہارے لیے سکون کی جگہ بنایا ہے۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، حاجات، تمنائیں، دعائیں اللہ وحدہ لا شریک لہ کے لیے ہیں، جو ایک اکیلا اس پوری کائنات کا خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، داتا ہے، دستگیر ہے۔ وہی نوازنے والا ہے، بے انتہا نوازنے والا ہے، بڑا رؤوف الرحیم ہے، غفور الرحیم ہے۔ انگنت لا تعداد بے شمار بے حد و حساب درود و سلام ہوں امام الانبیاء سید الانبیاء نبی آخر الزمان سرور کونین احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ذات اقدس مطہرہ پر، کہ جن کی شب و روز کی محنتوں، کوششوں، کاوشوں کے بعد آج میں اور آپ دین اسلام کی چھتری تلے بیٹھے ہیں۔ معزز احباب گرامی قدر، انسان اس دنیا میں زندگی گزارنے کے لیے، اپنے روز و شب گزارنے کے لیے، آرام اور سکون کے لمحات کو گزارنے کے لیے سب سے بہترین اور اول کسی جگہ کا انتخاب کرتا ہے تو وہ اس کا اپنا گھر ہوتا ہے۔ یہ بات کی بات ہے اس کا گھر کس حجم کا ہے، کس معیار کا ہے۔ بچہ اسکول جاتا ہے، اپنے ننیال میں جاتا ہے، کسی اور عزیز و اقارب کی طرف جاتا ہے، لیکن اس کو سکون اور راحت سب سے زیادہ اپنے گھر کے علاوہ کسی جگہ میسر نہیں ہوتا۔ ایک خاتون خانہ صبح سے لے کر شام تک اپنے گھر کے کام کاج کرتی ہے، دوپہر میں اگر آرام کرتی ہے، سستانہ کرتی ہے، یا رات کو اگر آرام کرتی ہے تو اس کو وہ آرام، راحت اور سکون اپنے صرف گھر میں میسر ہوتا ہے۔ ایک مرد ہے، کاروبار کے لیے، ملازمت کے لیے اپنے گھر سے نکلا ہے، کام کاج کی مصروفیت سے فراغت کے بعد اگر کسی جگہ اس کو راحت چاہیے، فرحت چاہیے، شادمانی چاہیے تو اس کے لیے وہ اپنے گھر کا انتخاب کرتا ہے۔ لیکن اگر وہ سب لوگ جو اپنے گھروں میں رہتے ہیں، اگر ان کو اللہ احکم الحاکمین کے بتائے ہوئے فرمان اور یقین دہانی کے بعد بھی اگر اپنے گھر میں سکون، راحت میسر نہیں ہے، بہترین گھر بنا کر، اونچا گھر بنا کر، عالی شان گھر بنا کر، آسائشوں سے لبریز گھر بنانے کے بعد بھی اگر کسی فرد کو اس گھر میں آنے کے بعد جو اس گھر کا حصہ ہے سکون نہ ملے تو یہ سب سے بڑا لمحہ فکریہ ہے۔ میں نے آپ کے سامنے سورۃ نحل کی ایک آیہ مبارکہ کا کچھ حصہ پڑھا ہے کہ جس میں اللہ احکم الحاکمین اس بات کو یقین کے ساتھ، اعتماد کے ساتھ ہر ایمان والے کے ذہن میں نقش کر رہے ہیں کہ چاہے شادی سے پہلے ہے یا شادی کے بعد ہے، بچپنا ہے، لڑکپن ہے، جوانی ہے، نوجوانی ہے، بڑھاپا ہے، جو بھی ہے، ایک فرد کی زندگی کا سب سے سکون ترین اگر کوئی حصہ ہے تو وہ اس کا گھر ہے۔ بیوتم و سکنا، اللہ نے تمہارے گھروں کے اندر تمہارے لیے سکینت، تمہارے لیے فرحت، تمہارے لیے تازگی، تمہارے لیے سکون رکھا ہے۔ اور اسی بے سکونی کے سبب کی وجہ سے ہم نے پچھلے خطبہ جمعہ سے اس موضوع کا انتخاب کیا تھا کہ ہمارے گھر میں سکون اور اسلامی ماحول مگر کیسے۔ پہلے سلسلے میں پچھلی دفعہ ہم نے 2 باتیں عرض کی تھی۔ پہلی بات
کہ اپنے گھروں میں فرشتوں کے آنے کا اہتمام کرنا چاہیے، نہ کہ شیطان کے آنے کا اہتمام۔ یہ فلمیں، ڈرامے، گانے، موویز، یہ دیکھنا، گھروں میں تصاویر کو لٹکانا، چاہے بوڑھا ہے، جوان ہے، دنیا میں ہے یا فوت ہو گیا ہے، یہ عمل فرشتوں کے گھر میں داخلے کا سبب نہیں ہے۔ سبب وہی ہے کہ جس گھر میں تصویر نہیں ہے، الا وہ تصاویر جن کے حال پر ہم مجبور ہیں۔ دوسرا سبب یہ بیان کیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسانی، آسائش اور سکون اس کے لیے رکھا ہے کہ جس نے اپنے نکاح کے لیے اس رشتے کا انتخاب کیا جو دین کی بنیاد کے اوپر فوقیت دیا گیا۔ اگر دین کے علاوہ کسی بھی چیز کو فوقیت دی ہے تو نبی کریم کے فرمان کے مطابق وہ بندہ دنیا میں کسی بھی حال میں خوش نہیں رہے گا، وہ فتنوں کی وجہ سے، تباہیوں کی وجہ سے ان میں مبتلا رہے گا۔ حدیث کے الفاظ ہیں وہ شر فساد کا ذریعہ بن جائے گا۔ یہیں سے سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں۔ صرف دین دیکھ لینا کافی نہیں ہے۔ جب کسی کا رشتہ دیکھا جاتا ہے، چاہے وہ لڑکی ہے چاہے وہ لڑکا ہے، ظاہری اسباب کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس رشتے کے بارے میں گہری تحقیق کا بھی حکم دیا۔ اکثر افراد اس بات کی شکایت کرتے ہیں، ہم گئے تھے، ان کے گھر گئے تھے، لڑکے والے یا لڑکی والے بڑے اچھے معلوم ہوئے، ماں نے بڑی اچھی طریقے سے باتیں کی، باپ ان کا داڑھی والا ہے، ہمارے ساتھ نماز پڑھی ہے، بیٹا جی جی کر رہا تھا، بیٹی نے سر جھکائے رکھا تھا، بڑے پردے دار ہیں، بڑا اچھا ماحول ہے، ہمیں پسند ہے۔ کم و بیش 50% سے زیادہ ایسے رشتے ہیں کہ جو لوگ پہلی ملاقات کے ایک آدھ دن کے بعد ہی طے کر لیتے ہیں۔ یہ طریقہ کار نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے برخلاف ہے، اور پھر اس کا نتیجہ بھی بڑا گہرا نکلتا ہے۔ وہ جس کے بارے میں پتہ لگتا ہے بڑے اچھے دیندار لوگ تھے، جب رشتہ لیا ہے تو ایسا پاسا پلٹا ہے کہ سمجھ نہیں آتی۔ اور پھر بات کہاں سے ہوتی ہے؟ جی جب ہم گئے تھے تو تب وہ ایسے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خاتون کے خد و خال بیان کرتے ہوئے نوجوانوں کو حکم دیا۔ سنن ترمذی کے اندر روایت موجود ہے، سنن نسائی میں بھی موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تحقیق کا معیار کہ نوجوانوں کو، مردوں کو اس خاتون سے شادی کرنی چاہیے کہ جو زیادہ بچے جنم دینے والی ہو۔ اب اس سب کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین نے پوچھا، یا رسول اللہ قبل از وقت ہم اس معاملے کو کیسے سمجھ سکتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے یہ بات ارشاد فرمائی کہ تمہیں چاہیے جس کے ساتھ نکاح کے بندھن میں بندھنے والے ہو، اس کے گھر کی خواتین کو دیکھو، ان کی آل اولاد دیکھو، لڑکی کی خالاؤں کو دیکھو، ان کے بچے کتنے ہیں، جن کے بچے زیادہ ہیں وہ زیادہ بچے جنم دینے والی ہوگی۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ تعالی علیہ اس حدیث کے اوپر دلالت کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر مومن کو، مسلمان کو تاکید کی ہے اس بات کی کہ جب کسی سے رشتہ باندھا جائے، کسی کے ساتھ تعلق استوار کیا جائے، نکاح کے معاملے میں جانے لگے تو ظاہری اسباب دیکھ کر اسی وقت یقین مت کر لیں، بلکہ ان کے معاملات کی اچھی طرح تحقیق کریں، ان کے علاقے سے بھی کریں، عزیز و اقربا سے بھی کریں۔ کتنے ہی معاملات ہیں خدا نہ خواستہ جب کبھی خراب ہوتے ہیں تو وہ اگلے گھر والوں کے بڑے بھی ساتھ شامل نہیں ہوتے۔ پتہ لگا جی فلاں بہن بھائی ناراض ہے، وہ کہتے ہیں ہم سے پوچھا ہوتا تو بتاتے ان کے کیا کرتوت تھے، اللہ معاف فرمائے۔ ظاہری دین دیکھ کر آج کئی لوگ رشتہ کرتے ہیں۔ میں ایک صاحب کو جانتا ہوں، نکاح میں نے پڑھایا ہے،
نکاح کے بعد، نکاح سے پہلے میں نے ان سے پوچھا جی، وہ کہتے ہیں جی ہم ان کے گھر میں داخل ہوئے، ان کے ابا جی تو بھی بیٹھے ہوئے تھے، اذان شروع ہوئی تو وہ کہتے ہیں آئیں جی نماز پڑھنے چلے. کہتے ہیں ہم مسجد میں پہلے پہنچے، مسجد میں پہلے پہنچے، اس نے وضو کیا، سنتے پڑھی. کہتا ہے ہم باہر جب نکلنے لگے ہمیں مسجد میں بڑے لوگوں نے پہلے اس سے سلام لی، بعد میں ہم سے سلام لی. ہم نے کہا بڑا نیکوکار آدمی. لیکن نکاح کے 3 مہینے کے بعد پتہ لگا کہ یہ عید والے دن بھی سویا ہوا تھا، عید کی نماز کی بھی توفیق نہیں ہو سکی. اور خود باپ بھی حیران تھا. باپ نے علانیہ کہہ دیا جی تسی دین وی کی کیتا، تانوں پتہ ہوئے سانوں تے پوچھ دے. انسان اس دنیا کے اندر کچھ بھی حاصل کرنے کے لیے بہروپیے کا روپ دار لیتا ہے، چاہے وہ دین کے لیے کرے چاہے وہ دنیا کے لیے کرے. نیکیوں کی استقامت کے بارے میں اہل علاقہ سے معلوم کرنا چاہیے. بلکہ ہمارے استاد گرامی کہتے ہیں آپ جس سے رشتہ طے کرتے ہیں اگر وہ لڑکا ہے تو آپ کو چاہیے اس کے گھر کے قریب ترین جو مساجد ہیں ان سے پوچھے کہاں نماز پڑھتے ہیں، وقتاً فوقتاً مہینے میں 1 دفعہ وہاں اس کے وقت کی نماز پڑھا کرے، پتہ لگ جائے گا مسجد میں آتا ہے کہ نہیں آتا. اگر کہیں بیٹی کا معاملہ ہے تو دائیں بائیں علاقے سے لوگوں سے معلوم کریں. کئی لوگ ایسے ہیں بہت اچھا مشورہ دیتے ہیں سوائے چند دیکھ کے. اس لیے صرف دین دیکھ لینا اور وہ بھی ظاہری اس کے اوپر رشتہ استوار کر لینا یہ آج کے دور کے اندر کافی مسائل کا شکار کر دیتا ہے. اس کے بارے میں تحقیق کرنا سب سے اہم ہے. تیسری بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے والدین کو بڑی اہمیت اور فوقیت دی ہے. اولاد ہے تو والدین ہیں، اگر خدا نہ خواستہ اولاد نہیں ہے تو چاہے 30 سالہ رفاقت ہے والدین کے رتبے پر نہیں ہے. اور جب اولاد ہو جائے تو اللہ نے اس کی ہر قسم کی کامیابی جو ہے جس طرح کا آپ کام چاہتے ہیں اللہ نے وہ والد اور والدہ کے اندر رکھ دیا. اور اسی لیے اللہ کا ملاقین یہ بات انبیاء اکرام علیہ السلام کو بھی سکھائی ہے. اب جو کام سارے نبیوں نے کیا ہے وہ ہم نہیں کرتے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کیا ہے، کرنے کا حکم بھی دیا ہے، پھر اس سے غافل ہیں. اور وہ سب سے اہم کام ہے. ہم آج اولاد کی نافرمانی کی وجہ سے زج پریشان اور غصہ کر جاتے ہیں لیکن دعا نہیں کر پاتے. اگر کوئی دعا کرتا ہے تو وہ بس فارمیلٹی کی دعا کرتا ہے، اللہ میرے بچے کو ہدایت دے دے، اللہ میری بیٹی کو فرما بردار کر دے، دوسری بات ہی کوئی نہیں. اللہ نے اپنے نبی کو دعا سکھائی. سورہ فرقان کے اندر اللہ کا ملاقین نے اس دعا کا ذکر کیا. کیا فرمایا؟ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین. اللہ مجھے وہ بیٹے، وہ بیٹیاں، وہ بیویاں عطا فرما، مجھے وہ گھرانہ عطا فرما جو نیکیوں کی وجہ سے میری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے. وَجَعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا. مجھے نیکوں کا امام بنا کہ میری جو آل اولاد ہو جو میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہو، وہ میری آنکھوں کی اتنی اچھی ٹھنڈک ہو جائے کہ وہ نیک ہو جائے اور میں ان کے گھر کا سربراہ اور ذمہ دار ہو جاؤں. اب یہ دعا تقریباً ہر نبی نے پڑھی. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین ہر نماز میں اس دعا کو پڑھا کرتے تھے، چاہے شادی ہوئی ہے چاہے نہیں ہوئی. کیوں؟ اللہ سے نیک بیوی مانگی گئی ہے، پھر نیک اولاد مانگی گئی. روٹین ہوا کرتی تھی ان کی، وہ اللہ سے یہ دعا مانگا کرتے تھے. اور ہم آپ تو اولاد کے لیے دعا میں بھی کنجوسی کر دیتے ہیں نا. اماموں کو دیکھیں، محدثین کو دیکھیں، شیوخین کو دیکھیں، اگر چھوٹا چھوٹا بھی کوئی مسئلہ ہوتا تھا تو وہ بھی اولاد کا اللہ کی بارگاہ میں رکھا کرتے تھے. یہ جو ہوتا ہے نا کہ وہ فلانا کام کرنے لگا اللہ ٹھیک کر دے، اللہ وہ میرا منڈا مانتا نہیں تو منانے والا بنا دے، اللہ بیٹی پردہ نہیں کرتی بیٹی پردہ کرنے والا بنا دے. یہ 2 3 4 دعائیں جو والدین نے آج کے دور میں اپنائی ہوئی ہیں نا، ان کو بڑا گہرا کرنے کی ضرورت ہے. امام رحبی رحمہ اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب کی 7ویں جلد کے اندر
ایک واقعہ نقل کرتے ہیں امام فضیل رحمہ اللہ کا. ان کا ایک بیٹا علی تھا. اس علی بیٹے کے لیے انہوں نے تربیت کی بے انتہا کوشش کی. اب ہم تو یہی کہتے ہیں نا جی، مولوی دا بال مولوی، نیک کا بال نیکی، ضابطہ بھی یہی ہے، نیکی چلتی ہے. اب وہ محدث ہیں، مفسر ہیں، بڑا انہوں نے اللہ کے فضل سے دین کا بے انتہا کام کیا ہے. وہ امام فضیل کے بیٹے کے بارے میں لکھتے ہیں کہ علی بیٹا ہے، صرف دینی تربیت ہی نہیں ہو سکی بلکہ بڑا بے ادب تھا. بے ادب اس کو کہتے ہیں جس کو بولنے کا بھی پتہ نہیں، تمیز کے بھی دائرے کا نہیں پتہ. اور باپ کو دیکھیں تو باپ تو محدث ہے، قرآن اور حدیث کی تعلیم دینے والا ہے. وہ لکھتے ہیں کہ انہوں نے اللہ احکم الحاکمین سے دعا کرنی شروع کی. اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ یہ میرا بیٹا علی، میں نے اس کی تربیت کرنے کی بڑی کوشش کی لیکن میں عاجز رہا. اللہ سے یہ تو مانگتے ہیں نا اللہ بچے کو ہدایت دے، لیکن اللہ کے سامنے پہلے یہ مانے اللہ میں نے کوشش کی ہے لیکن میری کوشش پوری نہیں ہو سکی. یا یہی مان لیں اللہ کوشش ہی نہیں کر سکا لیکن آج پلٹ رہا ہوں، اللہ معاملہ بہتر کرتے. دعا کیا کرتے ہیں، اللہ میرا یہ بیٹا علی، اس کی تربیت کرنے کے لیے، اس کو باادب بنانے کے لیے، بمؤدب باادب بنانے کے لیے اللہ میں نے بڑی کوشش کی اللہ، لیکن میں عاجز رہا، میری کوشش پوری نہیں ہو سکی. انی اہتدیت الی اللہ، اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ میں آپ سے دعا کرتا ہوں میرے اس بیٹے کو بڑا ادب کرنے والا بنا دے، مؤدب بنا دے، اللہ اس کو نیک بنا دے. اور پھر وہ اللہ معاف فرمائے ہماری آپ کی طرح نہیں تھے، ایک دفعہ دعا کی تو گئے یا بھول گئے. اتنی کثرت سے دعا کی، اتنی خشوع و خضوع سے دعا کی، اتنی راتوں میں دعا کی اللہ سے، یہی دعا بار بار، اللہ میں اپنے بیٹے علی کی تعلیم کے لیے، تربیت کے لیے، مؤدب بنانے کے لیے اللہ کوشش کی لیکن میں عاجز رہا، میری کوشش پوری نہیں ہو سکی. اللہ تجھ سے دعا ہے اس کو باادب بنا دے، مؤدب بنا دے، دین والا بنا دے، دین کے راستے پر چلا دے. فہداہ اللہ تعالی، اللہ نے ان کی دعا کو قبولیت بخشی. کئی سالوں کے بعد امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ کہتے ہیں کئی سالوں کے بعد لوگ امام فضیل کے بیٹے علی کے بارے میں کہا کرتے تھے اس سے بڑا محقق اور مفسر کوئی نہیں، اور کہتے تھے یہ اپنے باپ سے زیادہ علم والا ہے، اپنے باپ سے زیادہ تعلیم والا ہے، اپنے باپ سے زیادہ مؤدب ہے. اب اگر وہ جو کہتے تھے اللہ میں ٹیل بڑا لایا پر بنیا ککھ نہیں، ٹھیک کر دے، تو پھر بھول جاتے یا کبھی مہینے میں 1 2 3 4 دفعہ دعا کر لیتے کہ یہ معاملہ ہوتا نہیں. امام ذہبی رحمہ اللہ علیہ لکھتے ہیں کثرت کے ساتھ، روٹین کے ساتھ، مستقل مزاجی کے ساتھ وہ اللہ سے اپنے اس بیٹے کے لیے دعا کرتے تھے، اللہ نے اس دعا کو قبول کر دیا. ہم اولاد کے معاملے میں دعا کے حوالے سے بھی حقیقتاً کنجوسی کر جاتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نماز بتائی صلاۃ الحاجات. انسان کو کوئی ضرورت ہو نا، کبھی کوئی ڈیمانڈ ہے اللہ سے کسی بھی قسم کی ہے، مالی ہے، بدنی ہے، صحت کی ہے، کوئی بھی ہے، کوئی بھی حاجت جو چاہتا ہے اللہ سے پوری ہو جائے، تو آپ نے بتایا ارادہ کرے، نیت کرے میں نے 2 نفل پڑھنے اور اس کے بعد دعا کرنی ہے. وہ حاجت کے 2 نفل پڑھے اور اس کے بعد دعا کرے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس کی دعائے حاجت کو قبول کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے دعا میں سے اخلاص کو ختم کر لیا ہے. کئی ایسے دینی بھائی ساتھی ہیں اللہ ان کو بھی سمجھ عطا فرمائے، نماز کے بعد یقین مانے 1 منٹ یا 1.25 منٹ کی بھی دعا مانگتے ہیں. کیا یہ اللہ کی شان کے مطابق ہے؟ پوچھا گیا ہمیں بتائیں ہم دعا کی کثرت کس طرح کریں. ایک امام کے بارے میں لکھا ہے وہ اللہ سے دعا کرتے تھے اور دعا شروع کرتے تھے کتنی دیر تو سورہ فاتحہ ہی پڑھتے رہتے کہ اللہ کی حمد بیان ہو. کہتے ہیں رات کا 1 پہر اپنی دعا کے اندر صرف آیت الکرسی پڑھا کرتے تھے کہ اللہ کی شان بیان ہو. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دعا میں اللہ کی حمد اور شان زیادہ ہو اللہ اس دعا کو قبولیت بخشتے ہیں.
اور اللہ معاف فرمائے جتنی ہمیں جلدی دعا ختم کرنے کی ہوتی ہے ہمیں کسی چیز کی نہیں ہوتی. سب سے اہم بات سورہ فرقان ہے 19ویں پارے کی آپ کے سامنے آیت ہے جو اللہ احکم الحاکمین نے اپنی انبیاء کرام علیہم السلام کو سکھائی ہے اور ان کی اولادیں پھر نیک ہیں. 74 نمبر آیت ہے وہ ہے ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین وجعلنا للمتقین اماما. 10 سال کا بچہ ہے یا 70 سال کا بوڑھا ہے، جب بھی نماز پڑھے آخری تشہد میں ساری دعائیں پڑھ لینے کے بعد سلام پھیرنے سے پہلے اس ایک دعا کو لازم پکڑ لیا کرے. اور دوسری دعا رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. اب اگر والدین اولاد کی دعا مانگنے میں کنجوسی کرتے ہیں نا تو وہ آگے نسل میں آتی ہے، اولاد بھی پھر وہ اب صاحب اللہ ابو صحت دیا تھی کیا جی آپ نے دعا کی نہیں آپ کر دیں جی بس یقین ہے صحت مل جائے گی. بحیثیت والدین اولاد کے لیے بہترین دعاؤں سے محروم رہے وہی چیز آگے آ گئی، اولاد بھی والدین کے لیے اس طرح کی دعاؤں سے محروم ہو گئی. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا. یہ کبھی 4-5 سال کے بچے سے پوچھے نا بیٹا تیری زندگی کا پہلا سال کیسا تھا، اس کو پتہ ہی نہیں ہے. مجھے نہیں پتا، آپ کو نہیں پتا. میری ماں میرا باپ آپ کی ماں آپ کے باپ نے کون سی آپ کے لیے رحمتیں اور شفقتوں کا انتظام کیا ہمیں آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ سے دعا کی جاتی ہے اللہ میرے والدین کے حال پر رحم فرما. کس طرح کا؟ جس طرح کا اللہ جب میں چھوٹا تھا بول نہیں تھا پاتا، کھانے پینے کا پتہ نہیں ہے، بولو براز کا پتہ نہیں ہے، پیشاب کا پتہ نہیں ہے، اللہ اس وقت جس طرح میرے والدین نے میرے پر رحم فرمایا اللہ اس طرح کا تو رحم فرما. اور اگر ماں اور باپ کی محبت دیکھنی ہو تو وہ نومولود بچے سے جو شروع ہوتی ہے وہ محبت ہوتی ہے، سب سے ٹاپ گریڈ کی محبت ہوتی ہے. کچھ کھانے کو میسر نہ ہو نومولود کے لیے سب کچھ ہے. پہننے کو 6 سال پرانا سوٹ ہے نومولود کے لیے ہر مہینے بعد سوٹ ہے. اپنے آپ پائے سردی کے بچانے کے لیے کچھ بھی نہیں ہے، اس کے لیے کمبل بھی ہے، لباس بھی ہے، ہیٹر بھی ہے، سب کچھ ہے. اور پھر بڑی بدبختی ہے ان بچوں کے لیے جو 25, 26, 30 سال کے ہو کر اپنے اولاد کو اپنے والدین کو کہتے ہیں آپ نے میرے لیے کیا ہی کیا. ماں کو بڑی بدبختی کے ساتھ کہتے ہیں ماں روٹی پانی تے کر دے اور کی کر دے ساری دیہڑی گھر میں لی رہتے. اللہ اکبر. میڈیکل سائنس کی ایک بات ہے، کہتے ہیں کہ جب ایک خاتون ایک بچے کو جنم دیتی ہے، وضع حمل ہوتا ہے، جب ایک بچہ دنیا میں آتا ہے تو وہ خاتون 400 ہڈیاں یکمشت ٹوٹنے جیسی تکلیف سے گزر کر آپ کو جنم دیتی ہے. یہ انگلی کی تھوڑی سی ہڈی کریک ہو جائے نا تھوڑی سی تو جانور بھر پڑتی ہے. ایک ہڈی 400 کے قریب ہڈیاں ٹوٹنے جیسی تکلیف آپ کی میری ماں نے برداشت کی ہے، جس کو آج نعوذ باللہ ہم سبق دیتے ہیں. باپ کے بارے میں بات کرتے ہیں ہمیں فلاں چیز چاہیے فلاں چیز چاہیے، پھر یہ نتیجہ نسل در نسل چلتا ہے. یہ جو میرے نوجوان ہیں میری اس بات کو ذہن میں رکھ لیں، جس لہجے سے آج اپنے باپ سے بولیں گے کل اس سے دگنے لہجے سے آپ کی اولاد آپ کے ساتھ بولے گی. چاہے آپ تہجد گزار ہیں، چاہے آپ امام ہیں، چاہے آپ محدث ہیں، جو بھی ہیں. جس بے ادبی کے ساتھ اپنی والدہ کے ساتھ آج بولیں گے کل کو وہی بچے اسی بے ادبی کے ساتھ بلکہ اس سے بڑھ کر آپ کے ساتھ اس طرح بولیں گے. اللہ نے یہ معاملہ رکھا. گھروں میں سکون پھر کیوں نہ آئے؟ اسلام کیوں نہیں آتا؟ دعا کرتے نہیں ہیں، نہ والدین اولاد کے لیے نہ اولاد والدین کے لیے. رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا 5 سیکنڈ بھی نہیں لگتے. یہ صبح شام کم از کم 100 دفعہ ہمیں پڑھنی چاہیے، عمر کے جس بھی حصے میں ہر نماز میں پڑھنی چاہیے. جب دعائیں ہوتی ہیں نا احباب تو اللہ کبھی دعاؤں کو رد نہیں کرتا. یہ ہم نے آپ نے کہہ دیا اللہ دعائیں رد کرتے ہیں، اللہ نے کبھی دعائیں رد نہیں کی. گھروں کے اسلامی ماحول بنانے میں، گھروں کو سکون والا بنانے میں تیسری اہم بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اپنے گھروں میں اپنی اولاد کے لیے اور اولاد اپنے والدین کے لیے دعائیں کیا کریں. ایک صحابی رسول ہے
ان کے والد گرامی کی نا ایک عادت تھی کہ کوئی اگر ان کے پاس امانت رکھ جاتا تھا تو وہ کہتے تھے امانت نہیں ہے، یہ قرض ہے، جب چاہیے ہوگا میں تمہیں دے دوں گا۔ وہ جب فوت ہوئے نا تو ان امانتوں کا جب حجم دیکھا گیا تو وہ آج کے دور میں کروڑوں روپیہ بنتا ہے، بلکہ اربوں کی بات کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ میرے باپ کے معاملات ہیں، یہ نیکی کرتے تھے، اب ان کا یہ معاملہ ہے، میرے لیے کیا حکم ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اللہ سے دعا کر، اور دعا کیا کر، اللہ میں اپنے باپ کا بیٹا ہوں، مجھے استقامت اور طاقت دے کہ میں اپنے باپ کا قرض اتار سکوں۔ صرف اتنی دعا نہیں انہوں نے کبھی کی، بھی صحابہ نے دعائیں کرنے کا رقت والا انداز ہوا کرتا تھا کہ کہیں پر اگر سیدنا علی المرتضیٰ کے بارے میں آتا ہے 17 18 20 سال عمر ہے، جب نماز پڑھتے ہوئے اللہ اکبر کہتے تھے تو آواز پر آ جاتی تھی، اتنا اللہ کا خوف اور تقویٰ ہوتا تھا۔ وہ صحابی رسول نے دعا شروع کی تھی، تفاسیر میں لکھا ہے 2 سال سے بھی کم مدت میں اللہ احکم الحاکمین نے اس کے ذریعے اس کے باپ کا سارا قرضہ اتار دیا، اور کتنی رقم اس کے پاس موجود تھی۔ آج تو اللہ معاف فرمائے کسی جگہ کوئی 1 لاکھ 2 5 7 10 20 لاکھ کا مسئلہ بن جائے نا تو پہلے جنازے پر اعلان، بعد میں موکر جاتے ہیں، جی ہمیں نہیں پتہ۔ کسی جگہ لوگ دغا بھی کرتے ہیں، دکھلاوا بھی کرتے ہیں، لوٹتے بھی ہیں، اس کی آڑ میں آ کر ہم کسی کو بھی نہیں دیتے۔ بات کرنے کا مقصد یہ ہے اولاد کے لیے دعا سب سے بہترین ہے، اور اولاد کی وہ دعا مقبول ترین ہے جس میں اللہ کی حمد، نبی کریم پر درود، اور تیسری جگہ پر والدین کے لیے دعا مانگی جائے، وہ سب سے مقبول ترین دعا ہے۔ پتہ ہے نا جی ابو کو گھٹنوں کی تکلیف ہے تو اللہ کو کہا تو جا سکتے ہیں نا، اللہ جی ابو کو گھٹنوں کی تکلیف ہے آپ دور کر سکتے ہیں۔ پتہ ہے نا جی ابو کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، کہہ ہی سکتے ہیں نا۔ پتہ ہے نا ماں کا مزاج سرخ ہے، تلخ ہے، غصہ کر اللہ کو ہے، اللہ جی ماں کا مزاج نرم کر دے۔ پتہ ہے نا گھر میں فکر فاقہ ہے، کھانے کو کچھ نہیں، قرضے میں، اللہ سے کہہ تو سکتے ہیں۔ دعا میں اللہ نے ہر قسم کی برکت رکھی ہے۔ آج سے اس بات کا عہد کرے ہر وہ بچہ جو 10 سال کی عمر سے ہے، اس سے لے کر جب تک زندگی ہے، یہ 2 دعائیں آپ کی نماز کے کسی تشہد میں سے نکلنی چاہیے۔ ان دعاؤں کی برکت سے اللہ آپ کے دلوں کو ہمیشہ والدین کے لیے نرم رکھتا ہے۔ جہاں پر دل والدین کے لیے نرم ہو وہاں پر یقینی طور پر والدین کے دل بھی اولاد کے لیے نرم ہوتے ہیں، اور اس گھر میں صرف راحت اور سکون ہوتا ہے۔ اللہ حکم الحاکمین سے دعا ہے اللہ ہمیں حقیقی معنوں میں دین اسلام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم
وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ایک سوال ہے، خاتون نے نام بھی لکھا ہے، کہتی ہیں میری 3 بیٹیاں ہیں 4 بیٹے ہیں، 2 بیٹیاں 2 بیٹوں کی شادی کر دی ہے، سب بڑے گھر میں اکٹھے رہتے ہیں، لیکن گھر میں بہت لڑائی ہے، ہر وقت نوک جھونک رہتی ہے، بڑی کوشش کرتی ہوں لیکن لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ بھائی بہن بھابیاں میاں بیوی، گھر کے سکون کے لیے کیا کروں؟ کوئی دعا وظیفہ طریقہ بتا دیں۔ اللہ اکبر، ماشاءاللہ 3 بیٹیاں 4 بیٹے ہیں، اللہ ان کے گھر کو آباد رکھے۔ میں آپ سب کے لیے 2 باتیں گوش گزار کر دیتا ہوں، بڑی مختصراً ان کو اپنے ذہن میں رکھیے گا، اور جن جن لوگوں کو بھی بتائی ہیں انہوں نے جب ان کے اوپر عمل کیا ہے تو یقین مانیے وہ لوگ آج بھی دعاؤں میں یاد رکھتے ہیں۔ 2 باتیں ہیں، بڑی چھوٹی سی ہیں۔ آپ کے گھر کے جتنے بھی افراد ہیں، مرد ہیں یا عورت ہیں، اگر 10 سال سے بڑے ہیں، اگر تو نماز فجر کے لیے وہ سوئے ہوئے ہیں، گھر کے 20 افراد ہیں، 20 میں سے 18 جاگ رہے ہیں، 2 سوئے ہوئے ہیں، ان 2 کی وجہ سے بھی بے برکتی ہے۔ بڑے گھر میں رہتے ہیں، اگر آپ خود نماز پڑھتے ہیں، آپ کے باقی گھر والے نہیں پڑھتے تو آپ کے لیے بے برکتی ہے، اعلانیہ بات ہے۔ بڑے اچھے اور مؤدب طریقے سے، یہ نہیں کہ آج جا کر بس فتویٰ جاری کر دو، جڑا سویرے اٹھیا نہ تو بولنا بند۔ بھائی اللہ کی طرف لانے کے لیے نا ترلے منت کرنے پڑتے ہیں، ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے۔ چلو کوئی 1 دن کا، 2 دن کا، 10 دن، مہینہ، 2 4 6 مہینے کہہ لیں۔ اگر 6 مہینے اولاد کو کہتے ہیں تو 6 مہینے اللہ سے دعا کر رہے ہیں، اللہ میری یہ بیٹوں کی یا میری بہوؤں کی، میری بیٹیوں کی اللہ اس خامی کو دور کر دے، اللہ دور کر دیں گے، پہلی بات۔ دوسری بات، اب آپ ہمارے آپ کے گھروں میں بے امنی اور بے سکونی کی دوسری بنیادی وجہ یہ ہے، چھوٹا کیا ہے اور بڑا کیا ہے، گھر میں چغلی اور غیبت کی بہت کثرت ہے، الا ماشاءاللہ۔ چغلی غیبت کی اتنی کثرت ہے کہ جتنی اللہ سے پناہ مانگی جائے تھوڑی۔ بھائی نے بھائی کو فون کر لیا، 1/2 گھنٹہ کسی کی چغلی غیبت ہی ہو رہی، بہن نے اپنی بہن کو کر لیا یا ماں کو کر لیا تو گھر والوں کا سارا چٹا کٹا کھول کر اس کے ہاتھ میں رکھ دیا۔ اور بڑی عجیب بات ہے، پیچھے خاتون کو میں نے یہ بات کہی تو کہتے ہیں آپ صاحب ہم نہیں کرتے ہیں، وہ تھوڑی سی شکایت لگاتے ہیں۔ اب مجھے بتائیں، شکایت کا تو اسلام میں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ شکایت دیکھنی ہونا تو سیدنا ابوبکر صدیق کی دیکھیے، نبی کریم کے پاس آ کر کیا کہتے ہیں، اللہ کے رسول عمر فاروق ناراض ہو گیا، کوئی حکم فرماؤ، انہوں میں مناواں کس طرح۔ شکایت تو یہ تھی۔ ہم نے اپنے چغلی کی بات اتنی کر دی ہے، اس کا نقصان یہ ہوتا ہے آپ چاہے تہجد گزاریں لیکن جب آپ چغلی کی بات کرتے ہیں نا آپ کی نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں، سیدھی صاف بات ہے۔ میں ایسے کہوں سنبھلی رہتی نہیں رہتی، یہ بہتان بازیاں، ایک دوسرے کی گھر کی سو رکھنا، بیٹا گھر میں آئے تو بیوی کا چٹا کٹا کھول دینا، بیوی کے پاس گئے ماں کا چٹا کٹا کھول دینا، یہ چغلی کی بات جتنی ہے یہ ہمارے آپ کے گھروں میں بے سکونی کی دوسری اہم ترین وجہ ہے۔ اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عفو درگزر کا نام دیا ہے۔ تو یہ 2 چیزیں ہیں، ان 2 کو ٹھیک کر لیں، انشاءاللہ آپ کا معاملہ بہتر ہو جائے گا۔ تیسرا انہوں نے دعا کا کہا ہے، فرض نمازوں کے علاوہ جو آپ کے نوافل ہیں، جو آپ کی سنتیں ہیں، جو آپ پڑھتے ہیں، فرض نمازوں کے علاوہ ان کے اندر سجدے کے اندر یہ دعا کیا کریں، اللہم انی عفو کریم تحب العفو فاعف عنی۔ اللہ آپ معاف فرمانے والے ہیں، معافی کو پسند کرتے ہیں، مجھے معاف کر دیں۔ جب انسان معافی مانگتا ہے نا اس کا دل نرم ہو جاتا ہے، پھر اس میں کوئی بغض نہیں رہتا۔ تو یہ جو ماشاءاللہ بڑا گھرانہ ہے، اللہ آباد رکھے، انہوں نے ایک اندر بڑی بات لکھی ہے کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کو بھی آپس میں بولنے نہیں دیتے۔ اسی چیز کی تو ہم بات کر رہے ہیں پچھلے جمعے سے کہ ہم نے بڑوں نے اتنے بڑے ہو گئے ہیں کہ اللہ معاف فرمائے ایک دورتے بچوں میں آ گئی ہیں۔ یہ پاک صاف دل ہوتے ہیں، اس لیے یہ 3 کام کریں، نماز فجر کے اوپر ہمیشگی، خود بھی کہیں، اللہ سے ریکویسٹ بھی کریں، اللہ آپ کی دعا کو قبول کر دے گا۔ یہ چغلی غیبت، ایک دوسرے کی شکایتوں کو جن ہم نام لیتے ہیں، انہوں نے ہماری آپ کی نیکیوں کو کھا لیا ہوا ہے۔ انسان نیکیوں کے پہاڑ لے کر اللہ کے پاس جائے گا، اس کو یقین ہو جائے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا، اتنی نیکیاں ہوں گی۔ نبی کریم نے فرمایا اس کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ اس کو یقین ہو جائے گا میں جنت میں چلا جاؤں گا۔ اچانک وہاں سے ایک بندہ آئے گا، اللہ اس نے مجھ پر دنیا میں ظلم کیا ہے، نیکیاں اٹھاؤ وہاں دو، یہاں تو ہے نا 1,00,000 کا 1,00,000 دینا، وہاں 1,00,000 کا 7 لاکھ دینا ہے، ایک نیکی کا 70 دینا ہے،
10 گناہ دینے ہیں، وہ اللہ نے حساب کتاب کرنا ہے۔ نبی کریم نے فرمایا ایک جائے گا دوسرا آ جائے گا، دوسرا جائے گا تیسرا آ جائے گا، یہاں تک کہ اس کا نیکیوں کا پہاڑ ختم ہو جائے گا۔ اللہ معاف فرمائے، اللہ سب کو محفوظ رکھے۔ پھر فرشتے آ جائیں گے، اللہ ابھی پیچھے حساب کتاب لینے والے بڑے ہیں، کوئی کہتا ہے اس نے مجھ سے زیادتی کی، اس نے مجھے مارا، اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھ پر ظلم کیا، اس نے میرا مال کھایا، یہ کیا وہ کیا، نیکیاں ختم ہو گئی، کیا کریں؟ اللہ کہیں گے ان کے گناہ اٹھاؤ اور اس کے کھاتے میں ڈال دو۔ اللہ معاف فرمائے، نبی کریم نے فرمایا وہ گناہوں کے پہاڑ سمیت جہنم میں دھکیل لیے جائے۔ یہ چغلی غیبتیں یہی ہیں جو میری آپ کی نیکیاں کھا جاتے ہیں۔ تنہائیاں پاک نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس دل کو وسیع رکھے۔ اللہ آپ کے لیے آسانیاں فرمائے۔ میرے بڑے ہی معزز استاد گرامی ہیں شیخ عبدالعزیز رحمہ اللہ، فیصل آباد سے تقریباً 50 سال سے زیادہ درس حدیث دیتے رہے ہیں۔ پچھلے ایام میں اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، دعا فرمائے اللہ ان پر کروڑا رحمتیں فرمائے، دیندار بنے۔ دینداروں کے جنازے دیکھنے والے ہوتے ہیں، لوگ کہاں کہاں سے آتے ہیں صرف اس لیے کہ ہماری ان کے حق میں گواہی اچھی رہے، نیکی کے رستے پر چلیں۔ جو نیکی کے رستے پر چلتا ہے اللہ خود ان کے جنازوں میں بندے بھیج دیتا ہے۔ اللہ تمام فوت شدگان کے حال پر رحم فرمائے۔ گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں، اللہ گناہوں کو معاف فرما، غلطیوں کو تاہیوں سے درگزر فرما۔ میرا مالک آپ شفا دینے والے ہیں، اللہ کریم شفا یابیاں عطا فرما۔ اللہ دائمی امراض ہیں، روحانی امراض ہیں، جسمانی امراض ہیں، اعصابی امراض ہیں، اللہ آپ سب سے صحت دینے والے ہیں۔ میرا مالک صحت عافیت عطا فرما۔ اللہ ہمیں محبت کرنے والا بنا۔ اللہ ہر قسم کی لڑائی، ہر قسم کے بغض، ہر قسم کے حسد، ہر قسم کے کینہ، ہر قسم کی چغلی، ہر قسم کی غیبت سے محفوظ فرما۔ اللہ ہمیں ہر قسم کی ان برائیوں سے محفوظ فرما جو ہماری نیکیوں کو کھا جائے۔ اللہ ہمارے گھروں کو محبت اور امن والا گہوارہ بنا، نماز 5 وقتہ باجماعت مسجد میں آ کر پڑھنے والا بنا، نماز کی زبان کی نرمی عطا فرما، والدین کے حال پر رحم فرما، ان کو صحت و عافیت والی لمبی زندگیاں عطا فرما۔ جن کے والدین اس دنیا سے جا چکے ہیں اللہ ان کی قبروں کو روشن فرما، وارثین کو ان کا بہترین صدقہ جاریہ بنا۔ اللہ بے اولادوں کو اولاد عطا فرما، نیک بیٹے نیک بیٹیاں عطا فرما۔ اللہ بیٹیوں کے لیے نیک پاک باز لڑکوں کے رشتے عطا فرما۔ اللہ ہمارے بیٹوں کے لیے نیک بیٹیوں والے رشتے عطا فرما۔ اللہ ہر قسم کے فتنے سے محفوظ فرما، رزق حلال کی فراخ کی عطا فرما، رزق حرام سے کوسوں دور لے جا۔ اللہ رحم کرنے والے حکمران عطا فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما، اللہ ان کی غیبی مدد فرما، اللہ ان پر ظلم کرنے والوں سے بہترین حساب لے۔ یا قاضی الحاجات اقضی حاجاتنا وحاجات المسلمین، اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما، اللهم اجرنا من النار، اللهم انا نسألك العافية في الدنيا والآخرة، اللهم انا نسألك الجنة الفردوس، رب ارحمهما كما ربيانا صغيرا، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، اللهم انا عفو كريم تحب العفو فاعف عنا، سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ اللہ اکبر اللہ اکبر۔